الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، رجب المرجب کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ اور عظیم الشان معجزہ سفر معراج اور اس کے مشاہدات گوش گزار کیے جا رہے ہیں۔ یہ مبارک معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان والا کا مظہر ہے کہ رب العالمین میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عروج اور سر بلندی عطا فرمائی ہے، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند تر مقام ورفعنا لک ذکرک کو معجزے کی صورت میں واضح فرمایا ہے۔ واقعہ معراج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس کا ہر پہلو اہل ایمان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ واقعہ معراج کی مختلف حیثیتیں، الگ الگ نوعیتیں اپنے اندر انوکھی اور نرالی شان رکھتی ہیں۔ سفر معراج کے موقع پر رحمت کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عظمتوں سے، جن رفعتوں اور بلندیوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، یقیناً یہ آپ کی انفرادیت اور آپ کی عظمت شان کی ایک بڑی دلیل ہے۔ کن حالات میں یہ سفر کروایا اور سفر کے دوران کن کن چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا، یہ آج کی نشست میں چند معروضات اس حوالے سے عرض کی جائیں گی۔ حق جل مجدہ وعلا سورہ اسراء کی ابتدائی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات
جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہ اللہ پاک لے گئے ہیں، اپنے بندے کو لے گئے، اور وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتوں سے نوازا ہے، یہ سفر ہم نے اس لیے کرایا ہے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھلائیں۔ بے شک اللہ ہر بات کو خوب سننے والا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات میں معراج کرایا گیا، مشرکین مکہ نے آپ اور آپ کے اصحاب پر مکہ میں زندگی تنگ کر دی تھی۔ مصائب، آلام، مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اہل حق کے اوپر۔ آپ انتہائی پریشانی کے حالات کا سامنا کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک اپنی جماعت کے ساتھ محصور ہونا پڑا۔ یہ بہت بڑی مشقت تھی آپ کے لیے اور آپ کی جماعت کے لیے۔ اور پھر حضرت جناب خواجہ ابو طالب کا وصال ہوا، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا، اور اہل مکہ نے کوئی ظلم ایسا، کوئی تشدد ایسا نہیں تھا جو روا نہ رکھا ہو۔ تو بہت ہی پریشانی کے حالات میں آپ اور آپ کے اصحاب گزر رہے تھے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مشقتوں کا دور ختم ہو گیا ہے، بلندیوں کا دور شروع ہونے والا۔ مصائب اور مظالم جو کفار ڈھا رہے تھے، اب ان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب اللہ آپ کو سطوت اور آپ کو عظمت اور آپ کو شان عطا فرمانے والے۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جس پس منظر کے اندر آپ کو معراج کرایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے معراج کے سفر کا آغاز فرمایا۔ روایات میں آتا ہے، احادیث مبارکہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے اتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى اتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط به الانبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے لیے معراج کی رات میں براق سواری لائی گئی۔ براق برق سے ہے، برق کا معنی بجلی، یعنی اس میں تیزی کا معنی پایا جاتا ہے، جو کہ یہ سفید اور لمبا جانور تھا۔ فرمایا اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے ذرا نیچا چھوٹا تھا، اور وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نظر جاتی تھی۔ اپنا قدم وہ وہاں رکھتا تھا، یضع خطوہ عند اقصی طرفہ فحملت، فرمایا مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ فانطلق بی جبرائیل، فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین اللہ اکبر کی معیت میں یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا، اور پھر میں نے اس براق سواری کو اس حلقہ سے باندھ لیا کہ جہاں دیگر انبیاء کرام اپنی سواری کو باندھتے تھے، جہاں دیگر انبیاء کرام اپنی سواری کو باندھتے۔ پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ایک زینہ لایا گیا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین دونوں اس زینے کے ذریعے آسمان تک پہنچے، اور پھر آسمان پر مختلف انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء کرام کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی۔ اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہتے، نبیوں کی امامت فرمانے والے۔ پھر ان حضرات میں سے جس سے اوپر ملاقات کرانی تھی، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی آسمانوں پر پہنچ چکے تھے،
चुनाचे सबसे पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से और तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से और चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से और पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से और छठे आसमान पर हज़रत मूसा और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब सातवें आसमान पर पहुंच गए तो वहां जाकर सिदरतुल मुंतहा की ज़ियारत भी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लम्मा उसरिया बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनतुहिया बिही इला सिदरतिल मुंतहा वहिय फिस समाइस सादिसति इलैहा यंतही मा युरजु बिह। सिदरा मुंतहा की भी आपने मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में सिदरा मुंतहा की सैर भी कराई गई। ये भी उन मुशाहदात में से एक है कि जिनका अल्लाह ने फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, कि हमने अपनी कुदरत की निशानियों में से बाज़ आपको इस सफ़र के अंदर दिखलाई हैं। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसकी जड़ छठे आसमान में है और जो चीज़ भी ज़मीन से चढ़ती है वहाँ जाकर रुक जाती है और वहीं से उसको बहुक्म इलाही लिया जाता है और इसी सिदरतुल मुंतहा तक वो चीज़ भी आकर ठहर जाती है जो ऊपर से आती है और वहीं से उसको बहुक्म इलाही लिया जाता है। ये गोया कि अहकाम इलाही के जमा होने की और आमाल के जमा होने की जगह है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इद यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, कि जब सिदरा को ढांप लिया उस चीज़ ने कि जिसने ढांप लिया। फरमाया कि सोने के फ़र्श ने। सिदरा असल में बेरी के दरख्त को कहते हैं। अल-मुंतहा का माना होता है इंतहा। तो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले अहकाम पहले इसी मकाम पर नाजिल होते हैं, फिर वहाँ से नीचे और नीचे से बंदों के आमाल भी इसी मकाम पर जाकर रुक जाते हैं, इसलिए इसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। इसी सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत मामूर की भी ज़ियारत फरमाई। बैत मामूर क्या है, इसकी हकीकत भी अहादीस मुबारका में मौजूद है कि बैत मामूर ये 7वें आसमान पर है जिसमें हर दिन 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, फिर दोबारा लौटकर उसकी तरफ नहीं आते। ये फरिश्तों का काबा है। बैतुल मामूर 7वें आसमान में बैतुल्लाह की बिल्कुल सीध और बराबर में ऊपर वाक़ है और आसमानों में उसका एहतराम बेअैन ही इसी तरह है कि जिस तरह ज़मीन में काबतुल्लाह का एहतराम है। सफ़र मेराज के मुशाहदात में और इनामात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र मुबारक के अंदर जो बड़े बड़े अज़मतों वाले इनामात अता फरमाए गए हैं, उनमें बतौर ख़ास 3 चीज़ों का ज़िक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सफ़र मेराज में 3 चीज़ें अता की गईं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है, ओतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन ओतिया अस्सलावातिल खम्स व ओतिया ख़वातीम सूरतिल बक़रति व गुफ़िर लिमन युशरिक बिल्लाहि मिन उम्मतिही शैअन अल मुक़हिमातु, के 3 चीज़ें सबसे पहले फरमाया 5 नमाज़ें अता की गई, नमाज पंजगाना और सूरह बाक़रा की आखिरी आयतें आमन रसूल से। और ये मसला आपके लिए बतौर एजाज़ कि आपकी उम्मत में जो शिरक न करे, फरमाया कि अल्लाह ताला उसके हलाक करने वाले गुनाहों को माफ़ कर देगा, यानी कबीरा गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। तो जो शिरक करेगा वो माफ़ नहीं, लेकिन जो शिरक ना करे तो बहरहाल उसकी बख्शिश इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल से फरमा देंगे। उसकी क्या तफसील है ये गुज़श्ता जुमा में अर्ज़ कर चुका हूँ। या तो वो तौबा कर ले
اللہ یہ توفیق عطا فرما دیں گے، یا وہ یہ ہے کہ جہنم کی سزا اپنی بھگت لے، یا یہ ہے کہ حق والے سے اپنا حق معاف کرا لے، حق کو ادا کر دے۔ والعلم عند اللہ۔ بہرحال اس سفر میں 5 نمازیں فرض کی گئیں اور پھر ان میں کمی کی گئی۔ 50 نمازیں شروع میں فرض ہوئیں، پھر کمی کی گئی، 5 رہ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اب بے شک آپ اور آپ کی امت کے لیے یہ ہیں تو 5 نمازیں، لیکن اس میں میں نے ثواب 50 کے برابر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 سے 5 نمازیں ہوئیں تو غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ 50 تھیں تو ثواب بھی 50 کا ملتا، اب چونکہ 5 رہ گئی ہیں تو ثواب 5 کا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں، یہ ہیں تو 5 نمازیں، لیکن آپ کو اس کا ثواب 50 کے برابر عطا کیا جائے گا، اور آپ کی امت کو بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، مختلف معنی کا انعامات اور مختلف مشاہدات، انعامات کی تفصیل میں انشاءاللہ نماز کی تفصیل آگے چل کے میں عرض کروں گا کسی نشست میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا۔ مررت فی لیلۃ اسری بی علی موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ فرمایا شب معراج میں میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا وہو یصلی فی قبرہ، وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی قبر میں۔ آپ توجہ فرما لیں، انبیاء اور رسول اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور یصلون و یرزقون، وہاں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ انبیاء اور مرسلین کے بارے میں امت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور بالکل سند کے لحاظ سے اعلیٰ اور کلیئر ہے۔ کسی چیز سند حدیث کے دلیل بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سند کے لحاظ سے صحیح ہو اور اپنے مدعا پر بالکل واضح ہو۔ تو زندہ نماز پڑھتا ہے، مردہ نہیں پڑھتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء پر موت طاری ہوئی ہے۔ موت کا کیا معنی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہونا یہ دنیا میں ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں آسمانوں پر، ان پر بھی اپنے وقت پر موت طاری ہوگی۔ باقی انبیاء اور رسول کا ان کے جسم سے ان کی روح کا الگ ہونا یہ بھی مسلمہ چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دنیا کا جہان ہے، دنیا میں اختتام زندگی موت کے ساتھ ہوا، تو موت انبیاء بھی برحق ہے اور حیات انبیاء بھی برحق ہے۔ حیات انبیاء یعنی برزخ کے اندر ان کی حیات۔ تو یہ حدیث پاک میں نے آپ سے عرض کر دی۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حیات انبیاء کا مسئلہ ضمناً میں نے عرض کر دیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے امت کے اندر۔ باقی اموات کے متعلق اختلاف ہے اور دلائل ہیں، تفصیلات ہیں، وہ ہمارا اس وقت کا موضوع بھی نہیں ہے۔ سفر معراج کے مشاہدات اور انعامات ہم عرض کر رہے ہیں، تو ایک مشاہدہ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز سے ایسا والہانہ عشق انسان کو ہونا چاہیے کہ یہ موت و حیات میں انسان کو یاد رہے۔ سفر معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا بھی مشاہدہ کروایا گیا، اور بالخصوص بعض جنتیوں کا مشاہدہ کروایا گیا اور بعض جہنمیوں کا مشاہدہ کروایا گیا، اور بعض اعمال کرنے والے جہنمیوں کا مشاہدہ، اعمال کا مشاہدہ کروایا گیا
کہ جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں ان کی سزاؤں کا مشاہدہ کروایا گیا کہ کن گناہوں یا اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، یہ بتلایا گیا۔ اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر مبارک سے واپسی پر صحابہ کرام کو بتلایا اور انہیں ان گناہوں سے بچنے کی تعلیم اور تلقین فرمائی ان کے ذریعے سے پوری امت کو، کیونکہ صحابہ تو محفوظ تھے۔ سب سے پہلے جنت کا مشاہدہ ہوا۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتی کی لڑیاں ہیں اور اس کی مٹی جو ہے وہ مشک کی، اور اسی طرح جنت میں آپ نے محلات کو دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ واپس تشریف لائے سفر معراج سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عمر سے کہ میں جنت کے اندر چل رہا تھا تو میں نے ایک محل دیکھا، میں نے کہا اے جبرائیل امین یہ کس کے لیے ہے، کس کا محل ہے؟ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ اتنا عمدہ، ذی شان، بلند و بالا اور وسیع عریض محل تھا کہ میں سمجھا کہ شاید یہ میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو جبرائیل امین نے کہا حضرت آپ کی شان تو اس سے کہیں زیادہ اللہ نے بلند بنائی ہے، آپ کے لیے جو اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن یہ جو آپ کی طبیعت کو پسند آ رہا ہے محل، یہ آپ کے صحابی عمر کا ہے۔ حضرت عمر، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر میں نے وہاں دیکھا کہ تمہارے محل کے پاس وہاں جو نہریں بہہ رہی تھیں وہاں ایک حور جو ہے وہ وضو کر رہی تھی، وہ ایک حور وضو کر رہی تھی، تو پھر میں نے یہ چاہا کہ میں اس محل کو اندر سے دیکھوں، لیکن تمہاری حور وضو کر رہی تھی تو پھر تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی، تو اس لیے اس محل کے اندر میں نہیں گیا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر غیرت کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ پر کیسے غیرت کروں گا؟ جو حضرت عمر کا یعنی شدت حیا کہہ لیں، حضرت عمر کی وجہ سے پردے کے احکام نازل ہوئے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج، یہ تھی حضرت عمر کی حیا، یہ پاکیزگی تھی، یہ عفت تھی ان کی، جو اللہ نے ان کی برکت سے امت کی ماؤں میں اور امت کے افراد میں تقسیم کر کے حکم دے دیا کہ یغضضن من ابصارہن، فرمایا مرد اپنی عورتوں سے نگاہ نیچی رکھیں، عورتیں مردوں سے نگاہ نیچی رکھیں، اجانب اور غیر محارم سے۔ تو فرمایا کہ پھر میں نے تھوڑا سا اور آگے چلا تو ایک عظیم الشان میں نے محل دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا یہ کس کے لیے، یہ دوسرا محل کس کے لیے ہے؟ تو میں یہ سمجھا کہ یہ شاید میرے لیے ہو، یہ مسند احمد میں تفصیل سے روایت۔ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ محل بھی عمر کا ہے، یہ محل بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے ارشاد فرمایا حضرت بلال سے کہ مجھے معراج میں تمہارے چلنے کی آواز آئی، جوتوں کی آہٹ آئی، اور میں نے جبرائیل امین سے کہا یہ تو بلال چل رہے، تو بلال جنت میں کیسے آ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ واقعی حضرت بلال ہی کا علاقہ ہے، محل ہے، اور یہ ان کے چلنے کی آواز ہے، لیکن وہ جنت میں نہیں چل رہے، آواز ان کے چلنے کی جنت میں آ رہی ہے جوتوں کی آہٹ کی، لیکن وہ مکہ کی گلیوں میں چل رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال تم جنت میں کس عمل کی برکت سے پہنچے ہوئے تھے، کوئی عمل تو بتلاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو سارے وہی اعمال کرتا ہوں کہ جو اعمال مسلمان کرتے ہیں، البتہ ایک عمل پر میں نے استقامت اختیار کی ہوئی ہے، ایک عمل پر میں نے استقامت اختیار کی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں، جب بھی بول و براز کرتا ہوں، قضاء حاجت کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں، ایک، اور دوسرا جب بھی وضو کرتا ہوں
وقت مکروہ نہ ہو تو تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ یہ عمل ہے، آپ نے فرمایا ہاں یہ وہ عمل ہے جس کی برکت سے تمہارے چلنے کی جنت میں آواز آ رہی تھی۔ کوئی بھی عمل ہو اس پر استقامت جو ہے یہ عند اللہ بہت محبوب ہے۔ ایک صحابی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں خود تدفین کے لیے نیچے اترے، اپنے ہاتھوں میں لیا تو آپ فرما رہے تھے کان طلّاعا للقرآن، کہ یہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے تھے، یعنی قرآن کی تلاوت کی ان پر چھاپ ہو گئی تھی، استقامت تھی۔ ہمارے یہاں بھی حاجی شیر محمد صاحب مرحوم و مغفور اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت۔ اب وہ جب فوت ہونے لگے تو اس وقت بھی وہ قرآن پاک ہی کا مشغلہ تھا، ان کو سن رہے تھے، سنا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی عالم میں ان کو دنیا سے اٹھا لیا۔ تو یہ عمل پر استقامت جو ہے، حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل پر استقامت اختیار کرو، چاہے عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، استقامت اختیار کرو۔ جتنی بھی تلاوت ہے قرآن پاک کی یا دیگر نوافل ہیں، فرائض تو فرائض ہیں، وہ تو ہر حال میں ادا کرنے، باقی اعمال میں اگرچہ تھوڑا کر لو لیکن ان پر استقامت اور دوام اور ہمیشگی اختیار کرو۔ یہ نہ ہو کہ جذبات میں آ کے ایک دن تو جناب بہت زیادہ منزل پڑھ لی، پھر سال بھر دیکھنے ہی نصیب نہ ہوا، کیا فائدہ، اور سمجھ کے پڑھا جائے۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ تو جنت اور جنتیوں کا مشاہدہ آپ نے فرمایا۔ اب دیکھو آپ کے اصحاب ہی جنت میں پھر رہے ہیں، اور جن کو معراج میں دکھلایا گیا کہ وہ جنت کے اندر موجود ہیں، اور جن کے جنتی ہونے کی اور جن کے جنت میں چلنے کی، جن کے محلات کے جنت میں موجود ہونے کی جبرائیل امین گواہی دے دیں، حضور پاک گواہی دے دیں، ان کو کوئی جنت سے نکال سکتا ہے؟ کوئی یہ کہے جی حضرت عمر اسلام سے پھر گئے تھے، کیا بات ہے، انا للہ و انا، اس ذہن پہ ماتم ہی کرنا چاہیے، اس زبان کو لگام ہی دینی چاہیے کہ وہ اگر اسلام سے پھر گئے تو پھر اسلام پہ کون باقی رہا؟ وہ تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ نبی علیہ السلام کی صحبت گزاری، ضروری نہیں دیکھا ہو، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہے، کیونکہ بعض نابینا بھی تھے انہوں نے نہیں دیکھا، ایمان پر وہ دنیا سے رخصت ہوا، اللہ نے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ یہ شرف صحابیت ہے، شرف صحابیت کو سمجھا جائے۔ جس طرح نماز ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، اسی طرح شرف صحابیت یہ ایک عمل تھا جو ان حضرات کی نصیب اور ان کے اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، انہیں وہ نصیب ہوا، ان کی تقدیر میں یہ تھا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی مجلس کو پایا ایمان کی حالت میں، ایمان سے رخصت ہو گئے، باقی اللہ نے ان کے اگلے پچھلے معاف کر دیے، غفور الرحیم ہے وہ، بدریوں کے معاف کر دیے، مہاجرین انصار کے معاف کر دیے، سب کو جنت کی سند عطا فرما دی۔ تو فرمایا یہ صحابہ کرام، ان میں بطور خاص حضرت عمر اور حضرت بلال کا آپ نے دیکھا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کیا، نیکوں کے انجام کو اور برے لوگوں کی سزاؤں کو بھی دیکھا، اور انہیں دیکھا کہ وہ سخت اور خطرناک سزاؤں میں مبتلا ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو بے عمل واعظ ہیں، بے عمل واعظ، بے عمل واعظ، یعنی ایسے خطیب، ایسے مقرر، ایسے واعظ کہ جو خود تہی دست ہیں، خالی ہاتھ ہیں، خود نماز ایک نہیں پڑھنی، ساری رات بیان کرنا ہے، اور صبح جناب والا فرض نماز بھی ضائع کر دیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میں معراج کی رات ایسے لوگوں پر گزرا کہ جن کے ہونٹ جہنم کی کینچیوں اور مقراضوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ مررت لیلۃ اسری بی علی قوم تقرض شفاہہم بمقاریض من نار، میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جہنم کی کینچیوں سے جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں،
تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ دنیا دار خطیب ہیں، دنیا دار خطیب جو پیسے کے بغیر اپنی بکنگ نہیں کراتے۔ پیسہ دو، بینک کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع کرو، جہاز کی ٹکٹ پہلے کرا دو، پی سی ہوٹل میں رہائش کا انتظام کرا دو، لے آنے لے جانے کے لیے عالی شان گاڑی کا انتظام کرا دو، اس کے بعد ہم تمہیں نعت خوانی کا ٹائم دیں گے، اس کے بعد ہم تمہیں تلاوت کا ٹائم دیں گے، اس کے بعد ہم تمہیں تقریر کا ٹائم دیں گے۔ ہمارے ملک میں تو یہ بزنس عروج پر ہے، معاف کیجئے گا، یہ عروج پر ہے۔ کبھی بلا کے دیکھیں کسی بڑے نمایاں نعت خواں کو، اور عمل صفر ہے، نماز تک جو ہے وہ جناب والا پرواہ نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا دار خطیب جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، اور وہ سر تال لگا کے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کتنا ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں؟ ہمارے بزرگوں میں مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے، اور وہ جلندھر سے ہجرت کر کے ملتان منتقل ہوئے جب ملک تقسیم ہوا، اور ارئی برادری سے ان کا تعلق تھا، بڑے زمیندار تھے جلندھر میں، پھر ان کو احمد پور شرقیہ میں بڑی زمینیں الاٹ ہوئیں، اپنے پیسے کے بل بوتے پر اپنی ذاتی جیب سے پیسہ خرچ کر کے ملک کو طول عرض میں کوئی گاؤں، کوئی قریہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں انہوں نے جا کر لوگوں کو مسئلہ ختم نبوت نہ سمجھائے۔ اس زمانے میں یہ جہیر الصوت آلات تو نہیں تھے یا کم تھے، اور بجلیاں بھی نہیں تھیں ہر گاؤں میں، تو وہ بیٹری مشین سپیکر کی اس کے ہارن وہ اپنے سر پہ رکھ کے لے جاتے تھے، گاؤں میں وہ فٹ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو دور دراز آواز جائے اور مسئلہ ختم نبوت سمجھاتے تھے۔ یہ تھے علماء حق جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی بدولت یہ مسئلہ ختم نبوت حل ہوا ہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے اندر اسی مال روڈ کے اوپر 10,000 نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے حضور کے نام پہ پیش کیے۔ دین اس طرح آتا ہے جس طرح صحابہ نے محنت کر کے اور علماء حق نے محنت کی ہے، ان کا بڑا اعزاز ہے، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا دار خطیب ہیں کہ آپ مال و متاع بہتات میں دیں گے تو پھر وہ جناب والا تقریر کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ محرم میں ان کی دہاڑیاں لگتی ہیں اور ربیع الاول میں دہاڑیاں لگتی ہیں، جی اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال سود خوروں کا انجام یہ بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کے عذاب کا مشاہدہ بھی کیا۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا پھر میں ایک ایسی قوم کے پاس آیا، ایسے لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ ان کی کمر کے طرح تھے، اور فرمایا ان میں سانپ تھے، سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، پیٹ میں سانپ پھر رہے تھے اور وہ نظر آ رہے تھے، اور پیٹ نرم نہیں تھا، سخت تھا، سخت پیٹھ کی طرح سخت تھا وہ۔ میں نے کہا اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ اب کھانے سے تو پیٹ بڑا ہونا چاہیے، انسان کھاتا ہے تو پیٹ بڑا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، لیکن ان کا پیٹ بڑا نہیں تھا، نرم نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے حلال نہیں کھایا، انہوں نے سود کھایا ہے۔ فرمایا یہ سود خور ہیں، یہ سود خور ہیں۔ اس سخت ترین عذاب سے آپ اندازہ لگائیں کہ سود خوری کتنا بڑا گناہ اور وبال ہے۔ سانپ ہے یہ، سانپ، یہ جو انسان سود لیتا ہے کسی سے۔ اب زیادہ سے زیادہ لوگ نکاح طلاق کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، باقی اس کے علاوہ تو مالی معاملات میں تو یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آنا چاہیے خواہ کسی طرح بھی آئے، اپنی من مرضی کرتے ہیں تجارت میں، زراعت میں یا رزق کے حصول میں۔ نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ، سب سے جس طرح نماز فرض ہے اور اس کے آداب ہیں، اس کی شرائط ہیں، پھر یہ قائم ہوتی ہے، نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ رزق حلال کی طلب ہے۔ اسی طرح رزق حلال کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ
سود کا 1 پیسہ کھاتا ہے، 1 پیسہ، یعنی اس کی بھی کم سے کم کوئی مقدار آپ کر لیں، دھیلا کر لیں، تھوڑا سا معمولی رقم بھی سود کی اگر کوئی کھاتا ہے، یہ ایسے ہے جیسے اس نے 36 مرتبہ اپنی سگی ماں سے زنا کیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سودی نظام معیشت خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کے ذریعے سے قوموں کی یا افراد کی خوشحالی یا ترقی ہو جائے یا معاشی استحکام آ جائے، یہ ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ اعلان جنگ ہے۔ ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے، ایک طرف جناب والا سود خور ہے، تو یہ اللہ کے رسول سے، اللہ سے کیسے جیت سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس پر مستقل انشاءاللہ کوئی نشستیں رکھیں گے تاکہ یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود بس یہ ہے کہ ہم نے کسی کو 10,000 قرض دیا، یہ کہہ کر کے ہمیں 12,000 واپس کرنا، یا جیسے بینک دیتے ہیں، یہ بھی سود ہے۔ اس کے علاوہ چیزوں میں بھی سود ہوتا ہے، سونے کا تبادلہ سونے کے ساتھ، چاندی کا تبادلہ چاندی کے ساتھ، جو کا تبادلہ جو کے ساتھ، نمک کا تبادلہ نمک کے ساتھ، اس طرح دیگر اجناس ہیں، گندم کا تبادلہ گندم کے ساتھ، اگر وہ برابر سرابر ہو اور فوری ہو پھر تو جائز ہے۔ اگر برابر سرابر نہ ہو، کوئی ایک جنس کم کوئی ایک زیادہ ہو، پھر بھی سود ہے۔ اور اگر ہو تو برابر لیکن ان کی ادائیگی کسی ایک کی ادھار ہو تو بھی سود ہے۔ یہ دیہاتوں میں عام ہوتا ہے، جو حضرات زمیندار ہیں ان کو پتہ ہے سارا کہ جب اسی سیزن میں، اب یہ سیزن شروع ہو گیا ہے، لوگوں کی گندم جو گھروں میں رکھی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اکثر لوگوں کی، وہ بڑے زمینداروں سے لیتے ہیں، کیا کہیں گے، آپ ہمیں گندم کا توڑا دے دیں، 50 کلو 100 کلو بوری دے دیں، ہم آپ کو جب گندم آئے گی گندم دے دیں گے۔ گندم کا تبادلہ گندم کے ساتھ سود ہے، خواہ برابر سرابر کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں کی ادائیگی کا وقت ایک نہیں۔ ادھار اس میں سود ہے، ادھار یہ عام چلتا ہے۔ تو یہ یعنی مسائل، جس طرح نماز، یعنی حدیثوں میں یہ ہے کہ نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ رزق حلال کی طلب ہے۔ جس طرح نماز کے آداب ہیں، اس کی شرائط ہیں، اس کے احکام ہیں بڑی تفصیلی، پھر نماز قائم ہوتی ہے۔ طہارت حاصل کرنی ہے بدن کی، کپڑے کی، جگہ کی۔ فرمایا رزق حلال کی طلب نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے، تو رزق کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، پھر منہ میں ڈالنا چاہیے، پھر پیٹ میں ڈالنا چاہیے، ورنہ منہ بھی ناپاک ہو جائے گا، پیٹ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اور ایک لقمہ، حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وجود حرام پیسوں سے، حرام روزی سے، حرام چیزوں سے پرورش پاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ ماں باپ حرام کھلاتے ہیں، رشوت کھلاتے ہیں، سود کھلاتے ہیں، ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، یہ تو ماں باپ کرتے ہیں، یا ناحق فیسیں لیتے ہیں، تعلیم کو بزنس بنا لیا مسلمانوں نے۔ عجیب بات ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے، قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وہی تعلیم کی آئی ہے، پہلی وہی تعلیم کی آئی ہے، وہی ہمارا سب سے بڑا بزنس ہے۔ تو فرمایا کہ جو وجود حرام سے پرورش پائے گا وہ جہنم میں جلے گا ہمیشہ۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جی بچے بیچارے کا کیا قصور ہے، اس کو تو باپ نے کھلائے، رشوتیں وہ لایا ہے، حرام خوریاں اس نے کی ہیں، دلالیاں اس نے کی ہیں، ناحق مقدمات سے، ناحق فیسیں اس نے لی ہیں، تو بچوں کا کیا قصور ہے؟ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا قصور کس کا ہے، حدیث میں حرام کا اثر بیان کیا گیا ہے کہ حرام کا اثر یہ ہے کہ یہ جہاں جاتا ہے اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اثر بیان ہوا ہے کہ یہ جہاں جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے، انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ جیسے گولی کا اثر یہ ہے کہ جب وہ چل جائے گی پھر اس کے سامنے پرندہ ہے، دیوار ہے، جاندار ہے، جو بھی ہے وہ اس کی زد میں آ جائے گی۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک جہنم کی گولی،
تو جس کو یہ لگتی جائے گی جہنم میں حرام لے جاتا جائے گا۔ تو سود خوروں کا انجام آپ نے دیکھا، سانپ ابھی ادھر چھپکلی آ جائے تو سارے ہم کھڑے ہو جائیں گے، دنگا فساد کھڑا ہو جائے گا، اور سانپ آ جائے تو کیا کیفیت ہوگی، اور اس وقت پیٹ کے اندر ہوں گی۔ اور سگی ماں کے ساتھ زنا کتنا بڑا جرم، ویسے ہی بڑا جرم ہے، لیکن سگی ماں کے ساتھ کتنا 36 مرتبہ ایک دھیلا، اگر یعنی 1 روپیہ پیسہ اگر سود کا کھائے، یہ نبی علیہ السلام نے دیکھا۔ یہ اس لیے بتایا تاکہ امت سود خوری سے باز آ جائے۔ نظام معیشت سودی ہو اور ترقیوں کے خواب دیکھیں، یہ ممکن نہیں۔ ممکن یہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم بلند و بالا رہو گے اگر تم مومن ہو گئے۔ اللہ ہمیں ایمانی صفات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔